بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر سحری بہت بڑی نعمت ہے، اور افطاری یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کو 2 وقت خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جنت میں داخلے کے وقت۔ رمضان المبارک ہر لحاظ سے فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں وہ رمضان المبارک میں نازل فرمائیں۔ قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس سے رمضان المبارک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں جو فرق ہے روزے کے اندر وہ سحری کا ہے، کہ ان کے ہاں سحری نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے ہاں سحری ہے۔ اور پھر یہ سحری کے وقت اٹھنے پر بہت بڑی فضیلت یہ مل جاتی ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ذکر اذکار کر لیا، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کچھ نوافل پڑھ لیے۔ بہت سارے ایسے مسلمان جو چاہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں، لیکن عام دنوں میں ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مزدور ہیں یا کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، رات کو وقت نہیں ملتا، اٹھ نہیں پاتے۔ تو رمضان کا مہینہ تو اللہ نے یہ بڑا انعام کر دیا کہ سحری کے لیے اٹھو گے تو کچھ بھی نہیں تو 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اس کا ثواب مفت میں مل جائے گا، اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک جو ہے یہ مقدس مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں برستی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شریر شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اور اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کو پانے والے لوگ خوش نصیب ہیں، اسی طرح وہ لوگ زیادہ خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک میں عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنی بخشش کا سامان کر لے۔